بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد المصطفى وعلى آله المصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قرآن مجید کی دیگر صورتوں کی طرح سورہ یاسین بھی ہے. اس کی الگ سے کوئی خاص فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض روایات میں یہ بات منقول ہے کہ سورہ یاسین کو اپنے ایسے لوگوں پہ پڑھو جن پہ موت قریب ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس طرح کی بات بعض روایات میں ذکر ہوئی ہے لیکن سندن ثابت نہیں ہے. البتہ پورا قرآن اللہ رب العالمین نے شفا بنایا ہے، ہدایت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. آپ کسی بھی جائز اور صحیح مقصد کے لیے قرآن مجید کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرتے ہیں وہ درست ہوگا، لیکن ہم یہ اسی وقت کہیں گے جب حدیث یا سنت سے ثابت ہوگا کہ فلاں چیز پڑھنا مسنون ہے. اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر اپنے تجربے کی بنیاد پہ یا اپنی مرضی سے ہم قرآن مجید کا کوئی حصہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ لیں وہ جائز اور درست ہوگا. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا اہتمام کیا. اس کے بعد پہلے ایک بستی کی مثال دے کے سمجھایا. اس کے بعد اس بستی میں کس طرح ایک شخص نے استقامت دکھائی اس کا ذکر کیا. پھر اپنی قدرت کے کچھ کمال بتائے. پھر آخرت کی بات کی اور دوبارہ اٹھائے جانے پہ جو مشرکین کی طرف سے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا. پوری صورت کے یہ بنیادی موضوعات ہیں. آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو تسلی دی ہے، قسم اٹھائی ہے قرآن حکیم کی، والقرآن الحکیم. یاسین تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. اس کو الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں، یا اور سین الگ الگ. اس کے بعد قسم اٹھائی والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. انک لمن المرسلین، آپ بے شک واقعی یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ. تنزیل العزیز الرحیم، جو کتاب آپ کی طرف اتری ہے یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ آپ نے خود سے نہیں بنائی. اس کے بعد کہا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری اس لیے ہے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جن کے بڑوں کو ڈرایا نہیں گیا وہ غافل ہیں. اور ان میں سے اکثر کا حال ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا. اکثر نے ایمان نہیں لانا. ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے اور ان کے آگے ان کے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، پردے ڈال دیے ہیں. یہ دیکھ نہیں رہے. ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ان پہ برابر ہے. آپ کا ڈرانا فائدہ ان کو دے گا جو نصیحت کی پیروی کرے گا اور بن دیکھے بغیر دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور اس پہ ایمان لائے گا. اس کو مغفرت اور اجر عظیم کی آپ نے بشارت دینی ہے. تو یہ رسول اللہ کو تسلی دی گئی کہ آپ رسول ہیں اور آپ اس مقصد کے لیے بھیجے گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا پہلے بھی ایسے ہوا تھا، رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا جس طرح آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ، ایک بستی کی مثال دی اللہ نے کہ ان کی طرف ہم نے پہلے 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا رسول بھی بھیج دیا. یہ بستی کون سی ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. بستی بہرحال ایسی ہے کہ جہاں 2 اور پھر تیسرا رسول آیا ہے، قوم کو اللہ کی دعوت دے رہا ہے تو قوم آگے سے کہتی ہے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، رحمان نے اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور تمہیں سخت سزا دیں گے. اللہ کہتے ہیں اسی قوم میں سے ایک بھلا آدمی من اقصی المدینہ، شہر کے کنارے سے آیا اور اس نے آ کے پہلے قوم کو سمجھایا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، خود بھی ایمان لایا اور کہا میری قوم رسولوں پہ ایمان لاؤ. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان پیغمبروں پہ ایمان لے آؤ جو تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت پہ ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس بھلے آدمی کی بات کو سنا جاتا مانا جاتا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. اور جب قتل کر دیا تو قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں شہید ہوتے ہی ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. قیل، اس کو کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. تو قال، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے. وجعلنی من المکرمین، اس نے مجھے کتنی عزت سے نوازا ہے. ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے.
کہ میرے اللہ نے کتنی عزت دی ہے مجھے، لیکن پتہ نہیں قوم کو. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں پھر اس قوم پہ سختیاں بھی آئیں. یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پہ، جب بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کی تمہید باندھی ہے، بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کہا اس کی نشانی مردہ زمین ہے جس کو وہ زندہ کرتا ہے اور تمہارے لیے کھجوروں کے انگوروں کے باغ نکالتا ہے اور اسی زمین میں سے چشمے چلا دیتا ہے. کہا اس کی نشانی میں سے رات بھی ہے، نسلخ منہ النہار، اس میں سے وہ دن لاتا ہے، روشنی لاتا ہے اور روشنی کو نکال کے وہ لے جاتا ہے، رات لے جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تم پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس کی نشانیوں میں سورج بھی ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کے ہم نے منزلیں بنائی ہیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں وہ مغرب سے نکل رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں مشرق سے نکل رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں گھٹ کے بڑھ رہا ہے اور پھر بڑھ کے گھٹ رہا ہے. یہ منزلیں بنائی ہیں حتیٰ کہ وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے تاکہ انسانوں کو تاریخ معلوم ہو سکے کہ آج تاریخ کیا ہے. تاریخ کا حساب رکھنے کے لیے اللہ نے چاند کی اس طرح منزلیں بنا دی. اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ کی نشانیوں میں سے کیا تم یہ نہیں دیکھتے انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ایک سوئی اگر پانی کے اندر پھینکی جائے، تالاب میں پھینکو، دریا میں پھینکو، سمندر نہر میں پھینکو، وہ ڈوب جاتی ہے، پانی اس کو اٹھاتا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ جو پانی ایک سوئی کو نہیں اٹھاتا وہ اتنی بڑی کشتی کو اٹھا لیتا ہے. انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کشتیوں کے اندر ہم نے ان کو سوار کیا. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور سواریوں کے لیے اور کیا کچھ پیدا کیا. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہیں اور جب ہم چاہیں یہی کشتیاں، یہی سمندر، یہی دریا، یہی سب کچھ ہوائیں ایسے رخ کی چلائیں کہ یہ جو بڑے مزے سے سفر کر رہے ہیں یہ ڈوب جائیں اسی کشتی اور اسی پانی میں. اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ تو ہماری رحمت ہے، یہ تو ہم فائدہ دے رہے ہیں ایک وقت تک جو ڈبو نہیں رہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس چیز پہ قادر ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ کہتے ہیں جس طرح یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے ایسے سور میں جب پھونکا جائے گا نا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوڑے ہوئے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی طرف چلیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا، کہیں گے آئے تباہی، مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، اللہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، رسولوں نے سچ کہا تھا. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ، ایک آواز پڑی ہے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سارے کے سارے تم میرے سامنے اکٹھے ہو گئے ہو. آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے تھے. اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، جتنی زیادہ جس بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، وہ تخلیق کے اعتبار سے اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کو بیک گیئر لگ جاتا ہے. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے وہ الٹا ہو جاتا ہے، عمر بڑھ رہی ہے حقیقت میں کم ہو رہی ہے. افلا یاقلون، لوگوں کو عقل کیوں نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولم یر الانسان، انسان دیکھتا نہیں، انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر بھی وہ جھگڑتا ہے ہمارے ساتھ. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہڈیاں بسیدہ ہو گئی تو ان کو کون زندہ کرے گا. ونسی خلقہ، اپنی پیدائش بھول گیا یہ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیغمبر بتائیے انسان کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہی اللہ جو اپنی مخلوق اور ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہی اللہ جس نے درخت کو تمہارے لیے ایندھن بنایا ہے.
وہ چاہتا درخت کو آگ لگانے کے باوجود آگ نہ لگتی، وہ جل کے حرارت اور روشنی پیدا نہ کرتا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی اس کی قدرت کا ایک کمال ہے کہ اس نے درخت کو تمہارے لیے جلنے والا ایندھن بنایا ہے، اس سے تم اپنے لیے آگ حاصل کرتے ہو۔ اور آخر پہ کہا اولیس الذی خلق السماوات والارض، سارا کچھ چھوڑ کے یہ دیکھو جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں کہ ان جیسے لوگ اور پیدا کر دے؟ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور سب سے آخر پہ ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کیا اللہ نے ایک آیت میں، اور وہ آیت یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ جتنی مثالیں تھیں یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تھی۔ اللہ کیا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، ہر چیز کا اختیار اور اقتدار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو بھی اسی ایک اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ ہے سورہ یاسین، اس کے بنیادی موضوعات اور ان کا کچھ مفہوم جو آپ نے سنا۔ سورہ صافات، اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر بھی آغاز میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ اللہ رب العالمین کے رستے میں جہاد کے لیے، نماز کے لیے صفیں بنانے والی جماعتوں کی، گروہوں کی، اللہ رب العالمین کے لیے لڑنے والوں کی، اس کا ذکر کرنے والوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ توحید بیان ہو رہی ہے اس سورہ کے اندر بھی، اور بتایا گیا کہ تمہارا الہ اور معبود صرف ایک ہے جو زمین و آسمانوں کا رب بھی ہے، مشرقوں کا رب بھی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے اور آسمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہے شیطانوں سے۔ وہ شیطان جو باتیں سننے کے لیے فرشتوں کی کان لگاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے ان کو مارا جاتا ہے، اور دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کو بھگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے کچھ انبیاء کا ذکر کیا، جناب نوح کی بات کی۔ اللہ کہتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بڑا اچھا آدمی تھا، ہمارا بندہ تھا، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب اور بے چینی سے نجات دی تھی۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور جناب نوح کی اولاد میں ابراہیم بھی تھے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، قوم نے مانا نہیں تھا۔ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا، جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، بڑی عمارت بناؤ، آگ لگاؤ، اس کو اس میں ڈال دو۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ایک چال چلی، ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم وہاں سے نکلے اور ہجرت کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے، شام چلے گئے، اللہ سے دعا کی، نیک صالح اولاد کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بردبار تحمل مزاج بیٹے کی خوشخبری دی انہیں، اور جب وہی بیٹا دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا تو خواب دیکھ لیا، انی اری فی المنام، بیٹے کو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے تیرا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا تھا ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کہتے ہیں جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور جناب ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا ہے، ہم نے آواز دے کے کہا ہے اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو ایسے ہی، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، بڑی عظمت والا مہنگا ذبیحہ ہم نے فدیے میں دے دیا، وترکنا علیہ فی الاخرین، بعد والوں پہ اس سنت کو جاری کر دیا، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ کہ جناب موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جناب الیاس کا ذکر ہے، کیسے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جناب لوط کی بات کی اللہ نے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جناب یونس کی بات کی، اور یہاں کہا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کی طرف وہ چلے گئے،
فساہم فکان من المدحضین، قرآن اندازی ہوئی، ان کو چھلانگ لگانا پڑی دریا سمندر میں. فالتقمہ الحوت وہو ملیم، مچھلی نے منہ کھولا اور اپنے پیٹ میں لے گئی. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہاں پہ ہمارے بندے جناب یونس ہماری تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر ایک وقت آیا انہوں نے ہماری تسبیح بیان کی، ہم نے ان کو وہاں سے نکالا اور باہر. بالعراء کھلا صحرا ہے، وہو سقیم، مچھلی کے پیٹ میں بند رہنے کی وجہ سے جناب یونس بیمار ہو گئے ہیں اور پڑے ہیں کھلے صحرا میں، کوئی تیماردار نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، وہاں پڑے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں پہ کدو اگا دیا، کدو کی بیل اگائی، وہ ان کو سایہ بھی دے رہی تھی، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر رہی تھی، اسی سے اللہ نے ان کو صحت دی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ایک ایسی قوم کی طرف ان کو بھیجا جن کی تعداد 1,00,000 یا 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایمان لے آئے تھے، اللہ کہتے ہیں ایک وقت تک پھر ہم نے ان کو مہلت دی تھی، ان کو زندگی عطا کی تھی. اس کے بعد آگے شرک کا اللہ نے رد کیا اور آخر پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ جن رسولوں نبیوں کا تم ذکر پڑھ آئے ہو نا، ہمارا اپنے رسولوں کے بارے میں یہ طے فیصلہ ہے، طے شدہ فیصلہ ہے، انہم لہم المنصورون، کہ ہم ضرور ان کی مدد کرتے ہیں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے فرشتوں کے لشکر ان کے ساتھ مل کے ان کو غلبہ دلاتے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اگر آج یہ آپ کے لیے مشکلات ہیں اور یہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، ان سے اعراض کریں ایک وقت تک. وَابْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بڑی جلدی پڑی ہے، ان کو عذاب مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب عذاب اگر ان پہ آ گیا تو بڑی بری صبح ہوگی ان کی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور آخر پہ کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزتوں والا رب ہے، جو یہ شرک مت رہے اللہ اس سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، سارے رسولوں پہ یہ اللہ کی سلامتی ہے. والحمدللہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد سورہ صاد ہے. اس سورہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ علیہ السلام اپنی قوم اہل مکہ کے سامنے ایک اللہ کی توحید کی جب دعوت رکھ رہے ہیں، وہ کیسے تعجب کر رہے ہیں، کیسے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے اتنے زیادہ الہوں کی بجائے ایک الہ بنا رکھا ہے. اللہ نے ان کی وہ باتیں، وہ حکایت یہاں پہ کی ہیں، بیان یہاں پہ کی ہیں. اس کے بعد اس سورہ کے موضوعات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ انبیاء کا ذکر ہے، اور ان انبیاء میں پہلے نبی جناب داؤد ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اللہ پہلے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں جناب رسول اللہ کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے، کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں. ذل عید، ہاتھ والا. ہاتھ والے کا معنی کیا ہے؟ وہ ہاتھ کے ساتھ کام کر رہے تھے. ذکر کیا تھا پیچھے بھی 22ویں پارے سورہ سبا میں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ زیریں بنا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ ہاتھ والا تھا. ذل عید، یا طاقت قوت بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے. انہو اواب، بڑا رجوع کرنے والا تھا وہ. انا سخرنا الجبال معہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پہاڑ ان کے لیے مسخر کر دیے تھے. یسبحن بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح کے وقت وہ تسبیحات بیان کرتے تھے. والطیر محشورا، پرندے بھی ان کے لیے اکٹھے کر دیے تھے. کل لہو اواب وشددنا ملکا، بادشاہی ہم نے ان کو دی تھی. وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے ان کو حکمت سے بھی نوازا تھا. فصل الخطاب، فیصلہ کرنے کی طاقت اور پاور بھی دی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ، ان کی زندگی کا ایک واقعہ یہاں پہ ذکر کیا تاکہ سبق ملے، فیصلہ کرنے کا ایک اصول سمجھایا. اللہ کہتے ہیں کیا جھگڑا کرنے والے دو بندوں کی خبر آپ کے پاس آئی ہے جب جناب داؤد علیہ السلام عبادت خانے کے اندر موجود تھے؟ اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ، یہ دو بندے اور عبادت خانے کی دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے، اور جب اندر آ گئے تو فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جناب داؤد ڈر گئے ان سے. یہ کون لوگ ہیں اتنے عجیب طریقے سے اندر آئے دیواریں پھلانگ کے؟ کسی کے گھر میں جانا ہو تو دروازے سے جایا جاتا ہے کہ دیواریں پھلانگ کے آ گئے. ڈر گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ناجنا، ڈرے نہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض، یہ جھگڑا ذرا ہو گیا ہمارے آپس میں بعض لوگوں کا.
دو گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے تو فاحکم بیننا بالحق، ہم آپ سے ذرا فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، ولا تشتت وادینا الی سواء الصراط، اور ہمیں بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ پھر ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے کی مؤنث، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، میرے پاس اکیلی ایک دمبی تھی، فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ مجھے کہنے لگا کہ تیرے پاس ایک ہے، میرے پاس 99 ہے، تو ایسا کرنا یہ ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائیں گی، وعزنی فی الخطاب، اس نے اس طرح باتوں کے اندر مجھے دھکیلا اور مجھے فریب دیا کہ وہ بھی میری لے لی۔ اب میں پریشان ہوں، میرے پاس صرف ایک دمبی ایک جانور تھا اور اس کے پاس تو زیادہ تھے پہلے ہی، وہ بھی میرے سے لے گیا ہے، میں آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آ گیا ہوں، اس بارے میں بتائیں حق کیا ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، یقیناً اس بندے نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے تیرے ساتھ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، پہ کہنے لگے یہ مالدار جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَقَلِيلٌ مَّا، بڑے تھوڑے لوگ ہیں مال ہونے کے باوجود ظلم نہ کریں، ورنہ عام طور پہ جس کے پاس مال آ جائے وہ دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ بات داؤد کہہ چکے، وَظَنَّ داؤد، فوراً ان کو سمجھ آئی، أَنَّمَا فَتَنَّا، کہ یہ تو ہم نے ان کا امتحان لیا تھا، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فوراً انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی، رکوع میں گر گئے اور اللہ کے آگے رجوع کرنے لگے، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بخشش مانگنے کے بعد، استغفار کے بعد ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، کیونکہ ہمارے نزدیک ان کا بڑا ایک مقام ہے۔ اب یہاں پہ جناب داؤد علیہ السلام کی کون سی غلطی ہے اس واقعے میں جس کو اللہ نے معاف کیا ہے؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے ایک بندے کی بات سنی تھی، ابھی سنی، فوراً کومنٹ پاس کر دیا، فوراً اپنی رائے سے کہا کر دیا اچھا اس نے بڑا ظلم کیا کر دیا، اور مزید کہا کہ مالدار لوگ زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تو یہ ایک بندے کی بات سن کے انہوں نے فیصلہ دیا، تبصرہ کیا، کومنٹ دیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو آئے تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، اور وہ ان کا امتحان اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی ان کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر کہا یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے مابین حق کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ولا تتبع الہویٰ، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ آپ سے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو تھرڈ پرسن ہے، فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ بڑا بنیادی اصول یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیسیژن اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کرے۔ ایک بندے کی بات سن کے بس اسی کی بات کے اوپر یقین کر لینا اور اپنا ڈیسیژن فیصلہ دے دینا، یہ کسی بھی سمجھدار انسان کی علامت نہیں ہے۔ ایسا انسان جاہل اور بے وقوف ہے جو ایک بندے کی بات سن کے رائے قائم کر لیتا ہے اور اپنا تبصرہ اور اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اس چیز کی شریعت میں بھی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ایک جہالت کی قسم ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ موجود ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دو لوگوں کے درمیان یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے جو سورہ صاد میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، کہا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان دیے، بیٹا دیا ان کو سلیمان، نعم العبد، وہ بھی بڑا اچھا بندہ تھا، انہو اواب، بڑا رجوع کرنے والا تھا ہماری طرف۔ اور اس کے بعد ان کا بھی ذکر کیا، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اللہ کہتے ہیں ایک دن بڑے بہترین اچھی نسل والے زبردست قسم کے گھوڑے ان کے پاس شام کے وقت میں لائے گئے، تو کہنے لگے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ اللہ کہتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرے ہیں، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، ان کی گردنوں پہ اور ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کیونکہ وہ گھوڑے جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام مجاہد تھے، کمانڈر تھے،
سورہ نمل میں آپ نے ان کے سفروں کا قصہ پڑھا، کس طرح وہ جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو لے کے چلتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح گھوڑوں کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ سے کہا تھا میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، انک انت الوہاب، تو دینے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی، اور سرکش شیطان جن ان کے تابع کر دیے۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تھی، اور نماز پڑھی تھی تہجد کی گھر میں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو یہ بتایا تھا کہ رات کو جن آ گیا تھا عفریت، تو اس نے میری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو گردن سے پکڑ لیا، اس قدر میں نے اس کی گردن کو دبایا کہ اس کی جو زبان تھی وہ باہر آ گئی، اور اس کا جو لعاب تھا وہ میرے ہاتھ پہ، اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل تھا کہ میں اس کو باندھ لیتا اور صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے دعا یاد آ گئی اپنے بھائی سلیمان کی، جو انہوں نے اللہ سے کی تھی اور کہا تھا رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، اس پہ قابو نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنات ہیں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا وجود ہے، اور یہ انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت پاور بھی دی ہے، یہ بندے کے انسان کے جسم میں گھس بھی سکتے ہیں، اور ان کے معاملات جو احادیث میں ذکر ہوئے ہیں اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ دم کے ساتھ اور رقیہ کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ ان کو پڑھ کے ان کو بھگایا بھی جا سکتا ہے، اور ان سے ڈرنے کی بھی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ان سے گھبرایا رہے، اور نہ ان سے کوئی ایسا اعتقاد رکھنا، ان سے کوئی امیدیں لگانا، یہ چیز بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے بادشاہی دی ہے اس کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جناب ایوب کا ذکر ہے، ان کی بیماری سے اللہ نے کیسے ان کو صحت دی، شفا دی، اور جب وہ شفا یاب ہو رہے تھے اللہ ان کو صحت دے رہا تھا تو اللہ نے ان کو حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں آپ زمین پہ ماریں، ھذا مغتسل بارد وشراب، جب انہوں نے پاؤں زمین پہ مارا تو وہاں سے چشمہ اللہ نے نکالا، اور اللہ نے کہا یہ پانی ہے ٹھنڈا، یہ آپ کے نہانے کے لیے بھی ہے اور آپ کے پینے کے لیے بھی ہے۔ تو وہ پانی انہوں نے پیا بھی اور اس سے غسل بھی کیا، تو اللہ نے ان کو صحت دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اللہ کہتے ہیں گھر والے بھی ان کو دے دیے ہم نے، اور ان جیسے اور بھی ان کو دیے، رحمتم منا وذکریٰ لأولی الالباب۔ قسم کھائی تھی جب بیمار تھے تو قسم کھائی تھی، بیماری کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی تکرار ہو گیا تو قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 چھڑیاں جو ہے وہ تجھے ماروں گا، یہ قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ جب صحت یاب ہو گئے تو اب وہ قسم پورا کرنا تھی یا قسم کا کفارہ دیتے، کیا کرتے؟ تو اللہ کہتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ایک ایسی چیز پکڑیں، جھاڑو لے لیں جس کے اندر 100 شاخیں ہوں، یا بڑی ایک شاخ لے لیں جس کی چھوٹی چھوٹی 100 شاخیں ہوں، کیونکہ آپ نے 100 لاٹھیاں مارنے یا 100 سٹکے لگانے کی قسم اٹھائی ہے، تو وہ لے کے اس کے ساتھ اس کو ایک دفعہ مار دیں، فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ کی قسم ٹوٹے گی نہیں، وہ 100 چھڑیاں بھی اس کو لگ جائیں گی، اس کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ کہتے ہیں ایوب ہم نے ان کو بڑا صبر والا پایا، نعم العبد، وہ بڑا اچھا بندہ تھا، اِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بھی ہماری طرف بڑا رجوع کرنے والا آدمی تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ نے آگے کہا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، سب کا ذکر کیجئے اور بتائیے کہ وہ کس طرح اپنی قوموں کی طرف گئے اور ان کا کیا میسج اور پیغام تھا، کیا دعوت تھی ان کی۔ تو یہ سب انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا، اور آخر پہ قصہ تخلیق آدم کو دوبارہ سے ذکر کیا۔ قرآن مجید میں نے ذکر کیا تھا 7 مقامات پہ تفصیلی بات کی اللہ نے، یہاں پہ بھی وہ تفصیلی بات دہرائی ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ زمر ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آغاز اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، ہم نے آپ کی طرف حق کو اتارا ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کریں، الا للہ الدین الخالص، اللہ کو صرف وہی دین وہی عبادت پہنچتی ہے جو خالص ہو، جس میں کسی اور کو شریک کیا جائے اللہ کو وہ عبادت نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد مشرکین کی بات کی اللہ نے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے جو انہوں نے دیگر الہ بنا رکھے ہیں نا،
یہ پتہ کیا کہتے ہیں لوجک کیا ان کے پاس؟ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس لوجک یہ ہے، یہ کہتے ہیں ما نعبدہم، یہ لات منات عزا ہبل جتنے بت تم دیکھ رہے ہو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اگر ان کو سجدہ کرتے ہیں تو انہیں نہیں کرتے، ہماری ان کے آگے لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی اللہ کے آگے ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، ہمارا مسئلہ ان کے آگے ہوتا ہے، یہ اللہ کے آگے۔ یہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی اپنے شرک کی۔ آج کے مسلمانوں کے پاس بھی یہی جسٹیفیکیشن ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ساڈی سندا کوئی نہیں۔ قبر والوں کے مردہ پرستی عام ہے، اس وقت بت پرستی تھی، اب مردہ پرستی ہے۔ تو بات لوجک وہی ہے، جسٹیفیکیشن جو وہ دیتے تھے آج کے لوگ بھی وہی دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ کہتے ہیں اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، کرتا ہے یا کرے گا، فیما ہم فی یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں ان کو اختلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں بیٹیاں ہیں، ان کو بتاؤ اللہ رب العالمین کو اگر اولاد چاہیے ہوتی وہ جس کا مرضی انتخاب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، هو اللہ الواحد، وہ اکیلا اللہ ہے، القہار، وہ بڑا زبردست ہے۔ پھر اپنی قدرت کے کچھ کمالات کا ذکر کیا اللہ نے اسی سورہ کے اندر، اور پھر اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور کہا اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اچھے کام کیے آگے ان کے لیے اچھا بہترین ہوگا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اس کے بعد اللہ نے کہا جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، مطلب یہ ہے اسلام کی اس کو سمجھ دے دے، اس کو اسلام پسند آ جائے، اسلام پہ اس کا اطمینان ہو جائے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ کہتے ہیں وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ کھڑا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور جن کے دل اللہ کے ذکر و تذکرے سے بڑے سخت ہیں، فویل، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین بات، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، ایسی کتاب جو ملتی جلتی ہے، ملتی جلتی ہے۔ آپ ایک بات کئی دفعہ قرآن مجید میں پائیں گے، ایک جیسی آیتیں آپ کو ملیں گی، اور قرآن مجید یاد کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے متشابہاً، یہ آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ اگر پورے قرآن مجید کی آیتیں ملتی جلتی نہ ہوتی، قرآن مجید یاد کرنا بالکل مشکل کام نہیں تھا، ہر شخص یاد بڑی آسانی کے ساتھ، ابھی مشکل کام ہے اس کو یاد کرنا، اور یاد کر کے اس کو بالکل صحیح پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں نا آسان ہے، آسان نصیحت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آپ سن رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ نصیحت آپ کو مل رہی ہے، اس کے لیے کوئی زور، کوئی زیادہ غور و فکر نہیں کرنا پڑ رہا، کوئی بڑی عقل انسان، ایسا آدمی جو ذرا تھوڑا سا کم عقل ہے یا بہت زیادہ ہوشیار چلاک نہیں، قرآن سے نصیحت اس کو بھی حاصل۔ تو نصیحت کے اعتبار سے قرآن آسان ہے، باقی اگر آپ کہیں اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا مفہوم جاننا، اس پہ عمل کرنا، وہ بہت مشکل ہے بھائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا قرآن پہ تم غالب نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے بہت اچھا یاد ہے اور میری کوئی غلطی نہیں آ سکتی، میں اس طرح کا پڑھوں گا اور میں بالکل صحیح پڑھوں گا، وہ اپنی بات پہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ ہاں اچھا یاد ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا یاد کروا سکتا ہے، اچھا پڑھوا سکتا ہے، بہترین یاد رہ سکتا ہے، لیکن کوئی یہ چیلنج دے، چیلنج کرتا پھرے، کوئی قرآن پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کتاب متشابہن، اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ مثانی، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، مثانی، کئی بار پڑھتے ہیں لوگ، بار بار پڑھتے ہیں، اور کیسا کمال ہے، جتنی دفعہ مرضی قرآن کو پڑھ لیں، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے؟ ہر سال ایک قرآن پڑھا جاتا ہے نا، ذہن میں کبھی یہ آیا کہ یار ہے کہ وہی قرآن، پھر وہی الف لام میم ذالک الکتاب، ایک دفعہ چھوڑ کے 1000 دفعہ پڑھیں۔ یہ جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں بچے، کتنی دفعہ ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک لفظ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کوئی اکتاہٹ نہیں ہے، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ ایسا رکھا ہے کہ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، آپ اکتاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے انسان تھک جاتا ہے، انسان ہونے کا تو الگ چیز ہے، لیکن فیڈ اپ ہونا، اکتا جانا اس وجہ سے کہ یہ وہی آیت، وہی سورہ، وہی بار بار نہیں اکتاہٹ ہوتی ہے، تاکہ جو آیتیں بار بار ہیں، 33 دفعہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اکتاہٹ نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہ آیتیں آتی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے کی، سننے کی لذت بڑھتی جاتی ہے۔ متشابہم مثانی، بار بار پڑھا جاتا ہے، پھر بھی بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ تو یہ چیز
صرف آپ کو کتاب اللہ میں ملے گی، اور کسی میں گفتگو کر رہا ہوں ایک لفظ میں 4 دفعہ بولوں، بار بار بولے جاؤں، آپ کہیں گے لوگ یہ کیا ہے، اکتاہٹ ہو جاتی ہے ایک جملہ بار بار۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے، ایک ایک آیت بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی، جب قیام کرتے آیتوں پہ رکتے، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے، جہاں رحمت کی بات آتی ہے اللہ سے اس کا سوال کرتے، جہاں عذاب کی بات آتی ہے اللہ کی اس سے پناہ طلب کرتے۔ تو یہ اعجاز، یہ اعزاز صرف کتاب اللہ کا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور پھر بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ، جن لوگوں کا اللہ پہ ایمان ہے ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن مجید سن کے پڑھ کے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جن کا اللہ پہ ایمان ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن مجید کی وجہ سے ان کی چمڑیاں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کا قرآن سن کے دل نرم نہیں، رونگٹے پہ کھڑے نہیں ہوتے، جسم پہ چمڑے پہ اثر نہیں ہوتا، چمڑے تک اثر ہے اللہ کہتے ہیں اس کا قرآن مجید کا، تو وہ سمجھ لے اس کا ایمان بہت نیچے چلا گیا ہے، بالکل ڈاؤن ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا، ویلا ہو گیا وہ۔ اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، کتاب اللہ اتنا اپنا اثر دکھاتی جائے گی۔ یہ بھی اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، کلام اللہ کا ہے، کہا اللہ نے کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر اللہ نے ایک مثال بیان کی، اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک بندے کی مثال بیان کرتا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسا بندہ جس کے مالک غلام ہے اور مالک کئی ہیں، اور دوسرا بندہ سلما لرجل، وہ ایک ہی بندے کا غلام ہے۔ حل یستویان، یہ دونوں برابر ہیں؟ اب یہاں اللہ نے سمجھایا کیا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں الہ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کیا ان کا ہوتا ہوگا؟ اگر واقعی الہ اتنے ہوتے تو کیا بنتا ان کا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام کے کئی آقا مالک ہوں، اس غلام کا کیا بنے گا؟ کس کی بات سنے گا، کس کی نہیں سنے گا، کس کے پیچھے لگے گا؟ ایک اگر اس کو نوازنا چاہتا ہے، دوسرا سزا دینا چاہتا ہے، ایک دینا چاہتا ہے، دوسرا لینا چاہتا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ اور دوسرا وہ ہے جو اکیلے ایک کا غلام ہے، وہ بڑا خیر میں رہے گا، ایک وقت میں ایک ہی اس کو آرڈر ملے گا، وہی اس نے کرنا ہے، رضا ناراضی سب کچھ اس ایک کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ، اس مثال سے سمجھو تمہارا بھلا اسی بات میں ہے کہ ایک اللہ کو مانو، الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے۔ جب بعض لوگوں کو بڑا گلہ اس بات سے، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے جی، آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، وصال کا لفظ بولتے ہیں، اور موت کا پتہ نہیں انکار کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو زندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ علیہ السلام کے لیے موت یا وفات کا لفظ میرا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، قرآن کا ہے۔ اور برا مسئلہ کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، رسول اللہ علیہ السلام اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے زندہ نہیں ہیں۔ ہاں، جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہے وہاں بھی ایک زندگی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی بڑی بہترین زندگی ہے، وہ زندگی ایسی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس میں وہ زندگی ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی اعتبار سے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انک میت، اور ایک جگہ پہ کہا سورہ الانبیاء میں افئن مت فهم الخالدون، اے پیغمبر آپ پہ موت آئے گی، آپ اس دنیا سے جائیں گے، اگر آپ جائیں گے تو کیا یہ سارے ادھر رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر آپ یہاں نہیں رہیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ، پھر سب نے جانا ہے آگے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ بھی قرآن مجید کے اندر بڑا واضح موجود ہے۔ بس دو تین باتیں اور سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اللہ کہتے ہیں جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھا اور سچائی جب اس کے پاس آئی اس کو جھٹلایا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. رسول اللہ سچائی لے کے آئے اور جن لوگوں نے اس سچائی کی تصدیق کی جناب صدیق جیسے، اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم پہ طاری ہونے والی ایک ایسی موت کا ذکر کیا ہے جو صبح و شام اس کے جسم پہ طاری ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. وہ لوگ جن پہ موت آتی ہے ان کو بھی اللہ فوت کرتا ہے، اور نیند جن کو آتی ہے، موت ابھی نہیں آئی، ان کو بھی اللہ فوت کرتا ہے. روحوں کو اللہ اپنے پاس لے جاتا ہے. فیمسک التی قضا علیہا الموت، جن کے اوپر موت کا اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے نا، وہ سوئے ہی سو جاتے ہیں، ان کی روحیں اللہ واپس ہی نہیں کرتا. روح نکلنے کے باوجود جسم کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہے. یہ وائی فائی، یہ بلوٹوتھ اور یہ چیزیں سیٹلائٹ جس کے ذریعے لوگوں کا کنیکشن بنتا ہے، بغیر تار کے کنیکشن بنتا ہے. تو بھائی یہ چیزیں آج کی پیداوار ہے نا، یہ نہ بھی ہوتی ہمارا تو ایمان تھا. یہ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ موجود ہے، اس کے اندر ساؤنڈ کی ساری سیٹنگ ہے، کوئی تار نہیں ہے، اسی سے سب چلتا ہے. تو یہ تو چیزیں آج کی ٹیکنالوجی ہے، یہ نہ بھی ہوتی ہمارا تو ایمان تھا. روح جسم سے اللہ کہتا ہے میں لیتا ہوں، لیکن کنیکشن پھر بھی رہتا ہے اس کا. انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، سب چل رہا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کو بھی موت نہیں دینی ہوتی اس کو مقرر وقت کے لیے اس کی روح واپس کر دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، جو اللہ روزانہ تمہیں یوں فوت کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، فوت کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، اللہ کو چھوڑ کے سفارشی بنا رہے ہو. اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یاد رکھیں بھائی جب تک بندے کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک کتنا بھی بڑا گناہ اس سے کیوں نہ ہو جائے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے. اور یہاں یہی بات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لیکن ساری بات ہے چلتی سانسوں کے ساتھ. سانسیں ختم، اس کے بعد کچھ نہیں. رو رو کے نہریں بہا دے کچھ نہیں، ترلے ڈالے کچھ نہیں، ساری زمین سے بھرا خزانہ دے دے ککھ نہیں. ساری بات ہے چلتی سانسوں کی. چلتی سانسوں کے ساتھ بڑے سے بڑا گناہ لے کے اللہ سے معافی مانگی ہے تو اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. کرو کیا؟ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. واسلموا لہ، اس کی بات مانو، اس کے آگے سرنڈر کرو، اور جو اس نے کتاب اتاری ہے اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ اس کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان کو کہیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے اللہ کو چھڑوا کے کسی اور کی عبادت کروانا چاہتے ہو؟ اے پیغمبر ان کو بتائیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ آیتیں قرآن کی، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر شرک آپ نے کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل آپ کے بھی ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، رسول سے شرک نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ امت کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر پیغمبر شرک کرتے، اللہ کہتے ہیں عمل آپ کے بھی تباہ ہو جاتے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے آپ ہو جاتے. بل اللہ فاعبد، ایک اللہ کی عبادت، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ایک اللہ کے لیے شکر گزار بن جائے. اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اور آخر پہ اللہ نے کہا قیامت والے دن وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا گروہوں کی شکل میں، ہر بندہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا. حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ اس کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، جہنم کے جو دربان ہیں،
فرشتے جو نگران ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتیکم رسول منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کے تمہیں سناتے، اس دن سے تمہیں ڈراتے؟ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، بس عذاب ہم پہ ہونا تھا، ہمیں ملنا تھا، مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا انجام دیکھ لو۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ایسے ہی متقین جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف چلایا جائے گا، گروہوں کی شکل میں۔ گروہ کس بنیاد پہ ہو سکتے ہیں؟ درجات کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، درجہ کس کا زیادہ ہے وہ پہلے چلا جائے گا، کس کا کم ہے وہ بعد میں چلا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اعمال کی بنیاد پہ بھی یہ فیصلے کریں گے۔ اس وقت سمجھ آئے گی کہ درجات کیا ہیں۔ دیکھیں جنت کے بھی درجات اللہ نے بنائے ہیں نا، ایک بندہ ہے وہ فرضی کام سارے کرتا ہے، زندگی اچھی گزار گیا ہے، جنت میں جائے گا، بالکل جائے گا۔ اور ایک ایسا انسان ہے جو انتہا درجے کا متقی ہے، انتہا درجے کی محنت کرنے والا، ایک بندہ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا، وہ بھی کیوں نہیں جائے گا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو روزوں کی الگ سے فکر ہے، قیام اللیل کی الگ سے فکر ہے، رات دعا مانگنے کی الگ سے فکر ہے، تلاوت کرنے کی الگ سے فکر ہے، صدقہ کرنے کی الگ سے فکر ہے، سارا دن بیچارہ سوچتا رہتا ہے، راتوں میں سوچتا رہتا ہے کیا میں نے کمایا کیا نہیں کمایا، ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی عبادات کی طرف لگا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے اس کی اس کو لگ۔ تو یہ آدمی اور دوسرا آدمی برابر تو نہیں نہ ہو سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کا جنت جانے کا جو اللہ رب العالمین نے درمیانی مدت اور وقفہ رکھا ہے 500 سال کا ہے، 500 سال کا، وہاں سمجھ آئے گی کہ کیا فرق تھا عمل کا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اہل جنت کے اللہ نے درجے ایسے بنائے جیسے تم زمین پہ بیٹھے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے نا ستارہ، ایسے اہل جنت نیچے والے نچلے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو دیکھیں گے، آسمانوں پہ نظر اٹھائیں گے تو اوپر کے درجے والے اہل جنت نظر آئیں گے، ادھر سمجھ آئے گی کہ کیا فرق تھا۔ جنت میں صرف جانا کافی نہیں ہے، درجہ بہتر سے بہتر پانا یہ انسان کے لیے بہترین ہے۔ ایک انسان جس نے دکھوں میں زندگی گزاری، تکالیف میں زندگی گزاری اور صبر کرتا رہا، عبادات میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، اس کا درجہ، اور دوسرا آدمی جو اچھی زندگی گزار کے گیا، شاہانہ زندگی گزار، جنت میں وہ بھی چلا جائے گا لیکن اس کا درجہ، دونوں کے درجات کے اندر فرق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرق رکھا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں گروہوں کی شکل میں اہل جنت کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب وہ وہاں آئیں گے، وفتحت ابوابہا، دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، جنت کے دربان کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، طبتم، اچھے کام کر کے آئے ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کہتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور اللہ کہتے ہیں جب یہ جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں جنت کا وارث بنایا، ہم اپنی مرضی کے ساتھ جہاں چاہیں جاتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور اللہ کہتے ہیں آپ فرشتوں کو بھی دیکھیں گے حافین من حول العرش، اللہ کے عرش کے گرد پروں کو پھیلائے ہوئے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ کیا جائے گا۔ وقیل، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن مجید میں لفظ بڑی دفعہ آیا ہے، یہ بھی عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے، تعریف اللہ کی۔ یہ نہ سوچے بندہ کہ مجھے کریڈٹ ملے، میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں، نہیں، الحمدللہ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ سے آغاز کرتے ہیں آپ نماز کا، یہ عقیدہ ہے، بندے کو بار بار جوڑا جا رہا ہے، تو کریڈٹ اللہ کو دیا کر، اپنی تعریفیں سننا اس کی عادت ختم کر دے، الحمدللہ رب العالمین، شکر کرنے والا بن جا، نہ شکریہ چھوڑ دے اللہ کی، جو دیا ہے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دے، جو نہیں ملا اس کو اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پورا ایک عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں بارہا سمجھایا ہے۔ اس سے آگے سورہ المومن، سورہ حامیم السجدہ اور دیگر صورتیں انشاءاللہ
کل سے کوشش کریں گے ان صورتوں کو مکمل پائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.